بلکہ زیر لمس کرا دیا. معلوم ہوا کہ علم کا ایک سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے اور اس فکر و نظر کی گہرائیوں سے شعور حیات انسانی کو تابندی عطا کر رہا ہے. مفتی صاحب کو سمجھنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے خطوط انہوں نے جمع کیے ہیں، جو مشاہیر نے خطوط لکھے ہیں. کس طرح سے مفتی صاحب ان کی تذکیری فرماتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے، ان کے جو شریک ہوتے تھے. اس خطوط سے مقام چیزیں ملتی ہیں. کاش ایسے وہ خطوط مل جاتے جو مفتی صاحب نے لوگوں کو جو لکھے ہیں، اگر وہ خطوط جمع ہو جائیں، مل جائیں، تو ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ پریس کلب میں اس کتاب کی رہنمائی کا جلسہ ہے اور پروفیسر راسمہ دامانی صاحبہ تشریف فرما ہے. ان کی خدمت میں گزارش ہے، اور میرے خیال میں آپ لوگوں کی طرف سب سے گزارش ہوگی کہ مفتی معزز انصاری صاحب پر ایک سہ-روزہ سیمینار کا انعقاد کریں تاکہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جا سکے، ان کی ادبی قدر و قیمت کا تعین کیا جا سکے، ان کے مقام اور ان کا مطلب کیا جائے. مفتی معزز انصاری صاحب کے خطوط جس میں جگر کے بارے میں لکھے ہیں، مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جگر کے انتقال میں گونڈا روزہ میں بلرام پور میں تھا. عجیب کیفیت وہاں پر کہ کون نماز جنازہ پڑھائے. مفتی معزز انصاری صاحب خود یہاں سے بذریعہ کار اپنے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ گئے، سید تشریف میں شرکت کی اور مفتی صاحب نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑا حوصلہ تھا کہ ان کے تعلقات محسن جلبی سے بھی تھے، مجاز سے بھی تھے، جوش بھی تھے، حکیم صاحب عالم سے بھی تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی شمع تھی جو ہر محفل میں سوزا رہتی تھی. ایسے لوگ، ایسی شخصیتیں کہاں ملتی ہیں، اور اس طرح سے ان کے خطوط کو جمع کرنا روزانہ کی اجازت صاحبہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور ان خطوط کے مختلف گوشوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے. علماء فرنگی محل کے علمی ادبی اکتسابات کے صحیفہ کمالات کی آخری آیت کا نام مفتی معزز انصاری ہے. اور اس انداز سے جو مفتی انصاری کو سمجھا جائے گا کہ اس صحیفہ کمالات کے آئینہ بن گئے، آیت بن گئے ہیں، نشانی بن گئے ہیں، تو اس طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مفتی معزز انصاری کی شخصیت، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے، پرکھا جائے. ایسے مرجع مجل لوگ کہاں ملتے ہیں، اور خاص کر کے لکھنؤ کے اس ماحول میں ان کی شخصیت جو بیلار رہی ہے، جو کہیں اسی طرح سے تعصب سے بہت بلند تر تھی. ان کے اندر سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ عصبیت جان کو ان میں کوئی چیز نہیں تھی. نہ مسلکی عصبیت تھی، نہ تہذیبی مسلکیت تھی، نہ ادبی حیثیت. اور یہ مفتی معزز انصاری فرنگی محل کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. مینارات ہے مفتی معزز انصاری فرنگی محل کے. اس کی روشنی میں، اس کی تنظیم میں لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح زندگی بسر کی جائے، اور زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ ان خطوں میں جو ملتا ہے، جس انداز سے انہوں نے بصیرت عطا کی ہے، اس بصیرت کی کو حقیقت میں حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ خطوط کو پڑھا جائے اور بار بار ان خطوں کی روشنی میں گفتگو کی جائے. ظاہر کہ خط نہیں ہے، بلکہ فکر و نظر کی گہرائیوں سے ایسے دستاویز پیش کی گئی ہے جس سے مفتی معزز انصاری کی شخصیت، ان کے علم، ان کی احفاظیت، ان کی قدر و قیمت، ان کی تذکیری سب پہلو پر روشنی پڑتی ہے. وہ اپنی ذات میں ایک جنون تھے. اس انداز سے چاہیے کہ مفتی معزز انصاری کو اب تک سمجھا نہیں گیا. ہم لوگوں نے بے اتنائی برتی ہے، خود لکھنؤ میں بے اتنائی برتی ہے کہ مفتی معزز انصاری کی جو قدر قیمت تھی، جو ان کا قد ہے، جو قد کی جو بلندی ہے، اس بلند قامت شخصیت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، نظر انداز کیا ہے. یہ پہلا کارنامہ ہے جو سامنے آیا ہے، جو ان کے خط جمع کیے گئے ہیں. مگر ظاہر کہ ان پر ایک سیمینار ہونا چاہیے، تمام ان کے پہلوؤں کو گفتگو ہو جائے تاکہ ان کو ایک مجلہ کا بھی اچھا کام سامنے آئے تو مختلف مضامین، مختلف پہلو دیکھا جائے. کیونکہ وہ عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، مورخ بھی تھے، اور ادیب بھی تھے، صحافی بھی تھے. تو کس حیثیت سے ان کو گفتگو کی جائے، یہ بہت مشکل کام ہے. ظاہر کہ اس کے لیے فکر و نظر کی گہرائیوں کے ثبوت کے لیے وہ قلم چاہیے، وہ ذہن چاہیے، وہ فکر چاہیے کہ مفتی معزز انصاری کی تھی. ظاہر فکر و نظر کو پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. گفتگو ہوگی، مضامین لکھے جائیں گے، مقالے لکھے جائیں گے، مگر ظاہر کہ مفتی معزز انصاری کی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کے جو
جبھی اس پہلو جو پردے پر پڑے ہوئے ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے قلم ناکافی ہے، صرف ناکافی ہے. اس کے لیے شعور چاہیے، اور شعور کی زندگی اور شعور کی حقیقت کے لیے اس بیس کا شعور چاہیے جہاں حقیقتیں سامنے آ کر کے بروئے کار ہو کر کے پورے منزل کو نشاندہی کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. پروفیسر فضل امام صاحب نے جن لفظیات سے اپنی تقریر کو آراستہ کیا وہ لفظیات ہی بہت سے لوگوں کو میسر نہیں ہے، چہ جائے کہ ان کو سمجھنا، لیکن وہ تقریر ایسی ہے کہ اس کو آب زر سے لکھا جائے، محفوظ رکھا جائے. اور جو مشورے انہوں نے دیے ہیں بالخصوص یہ کہ 6 روزہ پروگرام یعنی 3 روزہ پروگرام مفتی صاحب پہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ان کی شخصیت پہ اور ان کے فن پہ، ان کے کارناموں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹائے جا سکیں. بہرحال ان مفید مشوروں کے بعد اب میں چلتا ہوں سیدھے سیدھے اس شخصیت کے حضور جن کے بغیر لکھنؤ کی ہر محفل کو تقریباً ناکام سمجھا جاتا ہے. وہ شخصیت ہے محترم پروفیسر شارب الدولوی صاحب کی. ان کے متعلق وہ جو رٹے رٹائے لفظ ہیں نہ بھی بولے جائیں کہ ماں و نجوم و آفتاب و ماہتاب، تب بھی ان کی شخصیت ہے آفتاب و ماہتاب کی. میں بسا ادب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں. انہوں نے مضمون تو ایسا لکھا ہے کہ لوگ پڑھ لیں گھر گھر، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ان کو یہاں دیکھیں، اور جو باتیں ہم لوگ نہیں کہہ سکے وہ آپ تک پہنچائیں گے پروفیسر شارب الدولوی صاحب. ان کا استقبال کیجیے تالیوں سے. بہت شکریہ جناب فیصل فاروقی صاحب. عالی جناب سپر رضوی صاحب، جناب پروفیسر فضل امام صاحب، جناب احمد ابراہیم مولوی صاحب، محترمہ آصفہ زمانی صاحبہ، اور اس کتاب کی مرتب فرزانہ اعجاز صاحب اور اعجاز صاحب، تمام رضا انصاری صاحب سے محبت کرنے والے اور ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے لوگ، خواتین و حضرات، بہت ذکر ہوا اس کتاب کے سلسلے میں اور رضا انصاری صاحب کے کاموں کے سلسلے میں. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے اس زمانے میں لکھنا اور پڑھنا سیکھا. ہم لوگ رضا بھائی کہتے تھے. لکھنؤ کی کوئی بڑی محفل اور چھوٹی محفل ایسی نہیں تھی جو رضا انصاری صاحب کے بغیر مکمل ہو جائے. یہاں ان کی چیزوں کا ذکر نہیں آیا، وجود کے ذکر نے ان کی شخصیت کو دبا لیا. وہ ایک بہت اہم عالم تھے. ایک بات میں عرض کروں کہ ان میں ایک اتنی بڑی صفت تھی کہ وہ مختلف نظریات اور مختلف رجحانات کے درمیان، بلکہ میں مختلف کے بجائے متضاد ہوں کہ متضاد رجحانات اور متضاد نظریات کے درمیان وہ توازن قائم رکھ رہے ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کسی آدمی میں یہ صفت ہو کہ اس کے مختلف طرح کے لوگوں سے ملنا اور مختلف طرح کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا اور مختلف نظریات کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہو، اور اس کے بعد ان سب میں وہ ایک ایسا توازن باقی رکھے کہ اس کی اپنی اہمیت اور اس کی اپنی عظمت جو ہے وہ رہے. یہ سب سے بڑی صفت تھی. ان کے کاموں کا ذکر بانی درس نظامی سے اگر آپ شروع کیجئے تو اس کے بعد یہاں جو کچھ انہوں نے جتنا بڑا کام کیا معمولی کام نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ کام تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے جو ترقی اردو بورڈ کے سلسلے میں 1970 کے بعد سے انہوں نے کیا. وہ شاید صرف میں جانتا ہوں، اس لیے کہ وہ میں اس زمانے میں وہی تھا. حیات اللہ انصاری صاحب چیئرمین تھے، میں پرنسپل پبلیکیشن آفیسر تھا اسی محکمے کا، ترقی اردو بورڈ کا. جب ہمیں ضرورت پڑی
انصاری صاحب کی، مفتی صاحب کی، اور ضرورت اس لیے پڑی کہ جو کتابیں ترجمہ ہو رہی تھیں اس میں جو انگریزی سے ترجمہ ہو رہی تھی یا فارسی سے ترجمہ ہو رہی تھی یا عربی سے ترجمہ ہو رہی تھی، جو کتابیں بھی ترجمہ ہو رہی تھی ان کی نثر جو تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی، اس لیے ہم لوگوں کے پاس بہت اچھے مترجم نہیں تھے. تو خاص طور پر رضا بھائی سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے دہلی آ جائیں اور وہ ترقی اردو بورڈ کے آفس میں صبح سے اور شام تک میں ان مسودات کی تصحیح کر دیں تاکہ یہ چھپنے کے قابل ہو. یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور اس وقت میں نے جانا کہ انہیں مختلف زبانوں پر کس طرح کی مہارت حاصل ہے یا خود اردو زبان پر جو مختلف زبانوں کے حصے سے نکل رہی ہے اس کو کس طرح سے وہ درست کر سکتے ہیں یا اس کو کس طرح سے وہ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے انجام دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے عربی، فارسی اور انگریزی کے تراجم کو اس طرح سے درست کیا ہوگا. وہ ایک ترجمہ نہیں ہے، بہت سے ترجمے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہماری ان کی گفتگو اس بات پر بھی ہوتی تھی کہ بعض کتابیں ایسی ہیں قدیم، ان کی اشاعت ہو یا نہ ہو. ایک کتاب کو میں ذکر کروں، وہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، دبستان مذاہب. ہم لوگوں کو تلاش رہتی تھی کہ قدیم کتابیں، قدیم تاریخی کتابیں ملیں اور ہم ان کا ترجمہ کرا کے اسے شائع کریں. دبستان مذاہب ایک بہت پرانی کتاب جس میں یہ بھی اب تو خیر اس کا علم ہے کہ کس نے لکھی تھی، لیکن اس وقت تک جب ہم اس کا ترجمہ کرا رہے تھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے. مصنف نے کتاب پر اپنا نام نہیں دیا تھا اور اس کتاب کی خوبی یہ تھی کہ شاید کوئی مذہب ایسا نہیں تھا جس پر بہت شدید حملے مصنف نے نہ کیے. اور یہ اس وقت تک ہم لوگوں کے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ اس کا متن کیا ہے. متن کا تو اس وقت پتہ چلا جب اس کا ترجمہ ہوا. تو اس پر بھی گفتگو ہم لوگ کرتے تھے کہ کون سی کتاب لہٰذا وہ آج تک نہیں چھپی اور اس لیے کہ سرکاری ادارہ ایسی کتابیں نہیں شائع کر سکتا تھا. ان سارے مشوروں میں رضا بھائی ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک بات کہی کہ وہ متضاد چیزوں میں توازن رکھنا جانتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس خطوط کے مجموعے کو دیکھیں گے، حالانکہ یہ خطوط دوسروں کے لکھے ہوئے ہیں لیکن ان خطوط سے آپ کو رضا صاحب کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کا ضرور موقع ملے گا کہ اگر یہاں کے اوپر 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 200 آدمی ان سے سوال کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اس کا جواب دیتے ہیں. آپ ان تمام خطوط کو اگر دیکھیں گے تو ان خطوط میں شاید ہی کوئی خط آپ کو ایسا ملے کہ آپ کیسے ہیں، بہت دنوں سے آپ کی خیریت نہیں معلوم ہوئی. عام طور پر جس طرح کے خط ہم لکھتے ہیں، ہر خط ایک مسئلے کے ساتھ ہے. ہر خط میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ مفتی رضا انصاری سے ہے، مسئلہ ترقی پسند مصنف رضا انصاری سے ہے، مسئلہ ایک پروگریسو صحافی رضا انصاری سے ہے. کس رضا انصاری سے مسئلہ ہے؟ لہذا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پوری ایک مسائل کی دنیا آباد ہے. میں نے فرزانہ صاحبہ سے کہا تھا کہ کاش مجھے کوئی جواب آپ فراہم کر دیتی ان لوگوں سے جن کو یہ خط لکھے گئے، ان کے ورثاء کے پاس شاید ان کا لکھا ہوا خط ہو تو وہ مجھے یہ اندازہ ہوتا کس طرح کے جواب دیا کرتے تھے. مسائل ایک بہت دلچسپ مسئلہ میں مضمون اپنے مضمون کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اتنا ہمارے ابراہیم علیوی صاحب نے وہ کر دیا. وہ اتفاق سے آج آگ میں بھی چھپا ہے، اودھ نامے میں بھی چھپا ہے اور اس میں علی گڑھ سے
جو پرچہ آتا ہے تہذیب الاخلاق، اس میں بھی انہوں نے اس مضمون کو خاصے اہتمام سے شائع کیا. میں عرض کروں جو بات نہیں کہہ رہا تھا رضا انصاری صاحب کی شخصیت کے سلسلے میں، ایک بہت پروگریسو شخص جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کمیونسٹ، خوفناک، مشدد، انقلابی، یہ سب کچھ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کو اس خط کے بارے میں بتاؤں. یہ میں نام لے رہا ہوں علی سردار جعفری، لیکن یہ خط بہت پہلے کا ہے، اسی زمانے کا، ان کے جوانی کا، جب وہ بڑے جوش میں اور بہت اس میں تھے. اور خط رضا انصاری صاحب کے نام ہے، اور اس رضا انصاری کے ساتھ نام نہیں ہے جو ان کا دوست ہے، بلکہ اس کے نام ہے جو مفتی ہے. زید کا انتقال ہو گیا. زید کے ایک بیٹی، زید نے ایک مکان اور کچھ جائیداد چھوڑی ہے، لیکن زید نے ایک وصیت بھی چھوڑی. وہ وصیت انگریزی میں، اس وصیت میں زید نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے عزیزوں کو اب ان کا حصہ دے دیا ہے، ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا، میری ایک بیٹی ہے، اس کو مکان جو ہے وہ دے دیا جائے گا، وہ دے دیا جائے. باقی میری جو کچھ چیزیں ہیں اس کے لیے ایک وقف قائم کر دیا جائے اور اس وقت سے لوگوں کی امداد کی جائے. آپ اس سلسلے میں کیا وہ دیتے ہیں؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ علی سردار جعفری. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ترقی پسند خدا کو نہیں مانتے ہیں تو میں سند میں رضا بھائی کو پیش کرتا ہوں کہ وہ ترقی پسند تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کی اس مجموعے میں